بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ شیطان با مخلصاں برنیاید و سلطان با مفلساں۔ شیطان مخلصوں پر غالب نہیں آتا ہے۔ مخلص کسے کہتے؟ جو بندے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے ہر کام کرتے ہیں، اخلاص کے ساتھ ہر کام کرتے ہیں، ریاکاری، دکھاوا اور دنیاوی کسی مقصد کے لیے کوئی عمل نہیں کرتے، ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، انہیں مخلص کہتے۔ شیطان با مخلصاں برنیاید، شیطان مخلصوں پر غالب نہیں آتا۔ و سلطان با مفلساں، اور بادشاہ سلطان مفلسوں پر غالب نہیں آتا، فقیروں پر غالب نہیں آتا۔ مخلصاں اور مفلساں یہ دونوں جمع کے صیغے ہیں۔ مخلص کی جمع ہے مخلصاں اور مفلس کی جمع ہے مفلساں۔ فارسی میں عام طور پر ذوی عقول کی جمع الف نون کے ذریعے سے بناتے ہیں۔ مفرد کے آخر میں، واحد کے آخر میں الف نون کا اضافہ کرتے ہیں تو ذوی عقول کی جمع بن جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ خیر، اب دیکھیے مثنوی۔ وامش مدے آنکے بے نماز است، گرچہ دہنش ز فاقہ باز است۔ وام کہتے ہیں قرض کو، وامش مدے، اسے قرض مت دے، آنکے بے نماز است، جو بے نمازی ہے، جو نماز ادا نہیں کرتا، اسے قرض مت دے۔ گرچہ دہنش ز فاقہ باز است، اگرچہ اس کا منہ، گرچہ دہنش، اگرچہ اس کا منہ، ز فاقہ، فاقہ کی وجہ سے، بھوک سے، باز است، کھلا ہوا ہو۔ بے نمازی کا منہ اگرچہ بھوک کی وجہ سے کھلا ہوا ہو، فاقہ کی وجہ سے کھلا ہوا ہو، اسے قرض مت دے۔ کیوں؟ کہ وہ فرض خدا نمی گزارد، کہ وہ خدا کا فرض ادا نہیں کرتا، ٹھیک ہے، کہ وہ فرض خدا نمی گزارد، کہ وہ خدا کا فرض ادا نہیں کرتا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس پر جو فرض کیا ہے وہ اسے ادا نہیں کرتا، خدا کا فرض ادا نہیں کرتا۔ زی قرض تو نیز غم ندارد، وہ تیرے قرض سے بھی غم زدہ نہیں ہوگا، یعنی تیرے قرض کا بھی فکر نہیں کرے گا، تو اس سے قرض لے جائے گا اور ادا کرنے کے بارے میں سوچے گا ہی نہیں، ٹھیک ہے، تیرے قرض کی فکر کرے گا ہی نہیں۔ اسی کو بیان کر رہے ہیں کہ وہ فرض خدا نمی گزارت، زی قرض تو نیز غم ندارت، کہ وہ خدا کا فرض ادا نہیں کرتا تو تیرے قرض سے بھی غم زدہ نہیں ہوگا، تیرے قرض سے بھی غمگین نہیں ہوگا، یعنی تیرے قرض کی بھی فکر نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ فرد امروز دو مردہ پیش گیرد مرکن، امروز یعنی آج، دو مردہ یعنی دو آدمیوں کے برابر، پیش گیرد مرکن، مرکن کہتے ہیں لگن کو، دو آدمیوں کے برابر، دو آدمیوں کے کھانے کے برابر لگن سامنے رکھے گا۔ امروز دو مردہ پیش گیرد مرکن، آج دو آدمیوں کے کھانے کے برابر لگن سامنے رکھے گا۔ فردہ گوید، کل کہے گا، فردہ کہتے ہیں آنے والے کل کو، ٹومورو، ٹھیک ہے، فردہ گوید، کل کہے گا۔ تربے از ایجاں برکن، ترب کہتے ہیں مولی کو، اور عضو مخصوص کے لیے بھی اس لفظ کا استعمال ہوتا ہے۔ فردہ گوید دوسرے دن کہے گا، کل کہے گا، تربے از ایجاں برکن، اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے۔ آج تو بہت سارے بہانے کر کے تیرے پاس سے قرض لے جائے گا، اور کل کہے گا اس جگہ سے مولی اکھاڑ دے، یعنی فحش کلامی کرے گا، ٹھیک ہے۔ امروز دو مردہ پیش گیرد مرکن، فردہ گوید تربے از ایجاں برکن، یعنی آج دو آدمیوں کے کھانے کے برابر لگن سامنے رکھے گا اور کل کہے گا کہ اس جگہ سے مولی اکھاڑ لے، ٹھیک ہے۔ دیکھیے ہند اور پاک میں
فارسی کا تلفظ الگ ہے اور اصل فارسی کا تلفظ الگ ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم اہل فارس نہیں ہیں، ایران کے رہنے والے نہیں ہیں، فارسی ہماری مادری زبان نہیں ہے، اس لیے ہم اس طرح تلفظ نہیں کر پاتے، ٹھیک ہے، وہاں کا تلفظ الگ ہے اور ہمارے یہاں کا تلفظ الگ ہے، اسی وجہ سے ہم ہمارے یہاں جو تلفظ رائج ہے اسی کے مطابق پڑھانے کی کوشش کرتے ہیں، اسی کے مطابق پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ خیر، حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ ہر کے بزندگی نانش نہ خورند، چوں بمیرد نامش نہ برند۔ ہر کے جو شخص کے بزندگی، جس کی زندگی میں، نانش اس کی روٹی، نہ خورند لوگوں نے نہ کھائی۔ ہر کے بزندگی نانش نہ خورند، جس شخص کی زندگی میں لوگوں نے اس کی روٹی نہ کھائی، چوں بمیرد جب وہ مرے گا، نامش نہ برند لوگ اس کا نام نہیں لیں گے۔ ہر کے بزندگی نانش نہ خورند، چوں بمیرد نامش نہ برند۔ جو شخص اپنی زندگی میں، یعنی جس شخص کی زندگی میں لوگوں نے اس کی روٹی نہ کھائی، ٹھیک ہے، یعنی بخیل تھا، کنجوس تھا، کسی کو کچھ دیتا ہی نہیں تھا، جس شخص کی زندگی میں لوگوں نے اس کی روٹی نہ کھائی، چوں بمیرد جب وہ مرے گا، نامش نہ برند لوگ اس کا نام نہیں لیں گے۔ نہ برند جمع کر سکا، لوگ اس کا نام نہیں لیں گے۔ لذت انگور بیوہ دانت، انگور کا مزہ، انگور کی لذت بیوہ جانتی ہے۔ بیوہ اسے کہتے ہیں جس کا شوہر انتقال کر جائے۔ انگور کی لذت، انگور کا مزہ بیوہ جانتی ہے۔ نہ خداوند میوہ، نہ کہ میوہ والا، نہ کہ میوے کا مالک، پھلوں کا مالک، جس کے پاس بہت سارے پھل ہوں، جو پھلوں کا مالک ہو، باغ کا مالک ہو، اسے انگور کی لذت نہیں معلوم، ٹھیک ہے، اور بیوہ کو انگور کی لذت معلوم ہے، کیونکہ عام طور پر بیوہ چلنے کے لیے محتاج ہوتی ہے، یعنی رہن سہن کے لیے محتاج ہوتی ہے، تو ظاہر سی بات ہے اسے جو بھی مل جائے تو غنیمت ہے۔ خیر، لذت انگور بیوہ دانت، انگور کا مزہ، انگور کی لذت بیوہ جانتی ہے، نہ خداوند میوہ، نہ کہ میوہ والا۔ یوسف صدیق علیہ السلام، یوسف علیہ السلام یعقوب علیہ السلام کے بیٹے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا مشہور واقعہ ہے، قرآن پاک میں مذکور ہے۔ خیر، ان کو صدیق بھی کہا جاتا ہے، صدیق ان کا لقب ہے۔ یوسف صدیق علیہ السلام در خشک سال سیر نہ خوردے۔ یوسف علیہ السلام قحط سالی کے سال، خشک سال یعنی قحط سالی کے سال، خشک کا معنی ہوتا ہے، خشک اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، یعنی زمین سوکھ جاتی ہے جس سال، اسے کہتے ہیں قحط سالی کے سال، ٹھیک ہے۔ یوسف علیہ السلام قحط سالی کے سال سیر نہ خوردے، پیٹ بھر کر نہیں کھاتے، سیر ہو کر نہیں کھاتے، کیوں نہیں کھاتے؟ تا گرسنگاں را فراموش نہ کنند، تاکہ بھوکوں کو نہ بھول جائیں، تا گرسنگاں را فراموش نہ کنند، تاکہ بھوکوں کو نہ بھول جائیں۔ مثنوی، آنکھ در راحت و تنعم جست، تنعم پڑھنا ہے، تفاعل کے وزن پر تنعم، آنکھ جو شخص کے در راحت آرام، و تنعم اور عیش میں، زست زندگی گزاری، جس شخص نے آرام اور راحت میں، آرام اور عیش میں زندگی گزاری، وہ چے دانت وہ کیا جانتا ہے کہ حال گرسنا چیست، کہ بھوکے کی حالت کیسی ہے۔ جو شخص آرام اور عیش میں زندگی گزارتا ہے، اسے کیا معلوم کہ بھوکے کی حالت کیسی ہے، بھوکا کس طرح رہتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وہ تو ہمیشہ آرام میں ہے، عیش میں ہے، اسے کیا معلوم کہ بھوکے کی حالت کیا ہے، بھوکے کی زندگی کس طرح گزر رہی ہے۔ آنکھ در راحت و تنعم زست، وہ چے داند کہ حال گرسنا چست۔ جو شخص آرام اور راحت میں زندگی گزارتا ہے، جس شخص نے آرام اور راحت میں زندگی گزاری، وہ کیا جانتا ہے، اسے کیا معلوم کہ بھوکے کی حالت کیسی ہے۔ حال درماندگاں کسے دانت، یعنی عاجزوں مجبوروں کے حال کو وہی جانتا ہے، کسے دانت وہی شخص جانتا ہے۔ حال درماندگاں کسے داند
یعنی عاجزوں مجبوروں کے حال کو وہی جانتا ہے، وہی شخص جانتا ہے کہ باحوال خویش درماند، جو خود اپنے احوال میں، اپنے کاموں میں عاجز ہو، مجبور ہو۔ جو آدمی خود اپنے کاموں میں، اپنے احوال میں عاجز ہو، مجبور ہو، وہی مجبوروں کے حال کو جان سکتا ہے کہ مجبوروں کی حالت کیسی ہوتی ہے، وہ کس طرح کے مصائب میں مبتلا ہوتے ہیں۔ وہی شخص جان سکتا ہے جو خود اپنے کاموں میں مجبور ہو، عاجز ہو۔ حال درمانندگاں کسے داند کہ باحوال خویش درماند، مجبوروں کے حال کو وہی شخص جانتا ہے جو کہ خود اپنے احوال میں عاجز ہو، مجبور ہو۔ قطعہ ایکے بر مرکب تازنداں سواری ہوشدار، کہ خرے خارکش سوختہ در آب و گل است۔ ایکے اے وہ شخص جو کہ بر مرکب تازنداں دوڑنے والے سواری پر سوار ہے، ٹھیک ہے، دوڑنے والے گھوڑے پر سوار ہے۔ یہ کہ برمرکب تازنداں سواری، اے وہ شخص جو دوڑنے والے گھوڑے پر سوار ہے، ہوشدار، ہوش رکھ، ہوشیار رہ، کہ خرے خارکشے سوختہ، یعنی جلے بھونے لکڑہارے کا گدھا، خر کہتے ہیں گدھے کو، خارکش لکڑہارا، سوختہ جلا ہوا، کہ خارکشے سوختہ جلے بھونے لکڑہارے کا گدھا در آب و گل است، یعنی کیچڑ میں ہے۔ آب و گل کیچڑ، پانی، اور گل کا معنی ہوتا ہے مٹی، جس مٹی میں پانی ملی ہوئی ہے اسے کیچڑ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اے کہ بر مرکب تازنداں سواری ہوشدار، کہ خرے خارکشے سوختہ در آب و گل است۔ اے وہ شخص جو دوڑنے والے گھوڑے پر سوار ہے، ہوش رکھ کہ جلے بھونے لکڑہارے کا گدھا کیچڑ میں ہے۔ آتش از خانہ ہمسایہ درویش مخا، پہلے کے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ آگ لانے کے لیے، آگ کے لیے ایک آدمی دوسرے آدمی کے پاس جاتا تھا، ایک گھر والے دوسرے گھر سے آگ لیتے تھے، ٹھیک ہے، نہیں، کسی کے پاس ایک چراغ ہوتا تھا، اس کے چراغ سے دوسرے گھر والے چراغ جلا لیتے تھے، ٹھیک ہے۔ اس وقت ماچس وغیرہ کا زمانہ نہیں تھا، لانٹر وغیرہ نہیں تھا، تو اس طرح آگ لیا کرتے تھے۔ اب بیان کر رہے ہیں آتش از خانہ ہمسایہ درویش مخا، یعنی درویش پڑوسی کے گھر سے، ہمسایہ پڑوسی، خانہ یعنی گھر، درویش پڑوسی کے گھر سے آتش آگ، مخا مت مانگ، مت طلب کر۔ درویش ہمسایہ کے گھر سے، درویش پڑوسی کے گھر سے آگ مت مانگ، آگ مت طلب کر، کہ آنچے از روزنے او می گزرد دود دل است، کہ جو کچھ اس کے سوراخ سے نکلتا ہے، روزنے او می گزرد، جو کچھ اس کے سوراخ سے نکلتا ہے، دود دل است، وہ دل کا دھواں ہے، یعنی وہ جاری ہے۔ جو کچھ اس کے سوراخ سے نکلتا ہے وہ آگ سے نکلنے والا دھواں نہیں ہے، بلکہ وہ دل کا دھواں ہے۔ آتش از خانہ ہمسایہ درویش مخا، درویش پڑوسی کے گھر سے آگ مت طلب کر، آگ مت مانگ، آنچے از روزنے او می گزرد، جو کچھ اس کے سوراخ سے نکلتا ہے، دود دل است، دل کا دھواں ہے، یعنی وہ زاری ہے۔ پند یعنی نصیحت، درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ سال مپرس، کہ چنی الا بشرط آنکہ مرہم بر ریش نہیں وہ معلوم پیش۔ درویش ضعیف حال یعنی بدحال درویش را کو، در خشکی تنگ سال یعنی قحط سالی کے سال میں، قحط سالی کے وقت، خشکی تنگ سال سے مراد وہی قحط سالی ہے، قحط سالی کے وقت، قحط سالی کے سال میں
بدحال درویش کو مت پوچھ کہ چیونی کہ تو کیسا ہے. ٹھیک ہے. قحط سالی کے وقت، قحط سالی کے حالت میں بدحال درویش سے یہ مت پوچھ کہ تو کیسا ہے. چیونی یعنی تو کیسا ہے. ٹھیک ہے. یہ اصل میں تھا چوں ہستی تو کیسا ہے. ٹھیک ہے. چیونی اصل میں چوں ہستی تھا. چیونی تو کیسا ہے. جس سال قحط سالی ہوا ہو اس سال درویش سے جس کی حال خراب ہو اسے یہ مت پوچھ کہ تو کیسا ہے. ظاہر سی بات ہے قحط سالی کا سال ہے اور اس کی حالت خراب سے خراب تر ہے، وہ بدحال ضعیف ہے، ضعیف درویش ہے، تو اس کی حالت تو بری ہی ہوگی. اسے یہ مت پوچھ کہ تو کیسا ہے. اللہ مگر یہ، بشرط کہ مگر اس شرط کے ساتھ کہ اگر تجھے پوچھنا ہے تو اس شرط کے ساتھ تو پوچھ کہ مرہم بریش نہیں، کہ تو اس کے زخم پر مرہم رکھے. ٹھیک ہے. اگر تو اس کے زخم پر مرہم رکھنا چاہتا ہے، اگر تو اس کے زخم پر مرہم رکھے گا تبھی پوچھ. یعنی اگر وہ کچھ مصیبت ظاہر کرے تو اس کی مدد کرنے کا ارادہ ہے تبھی تو اسے پوچھ کہ تو کیسا ہے. وہ معلوم پیش اور کچھ نقد پیش کرے اور کچھ پیسہ پیش کرے. یعنی اگر اس کے زخم پر مرہم رکھنا ہے اور کچھ نقد پیش کرنے کی شرط پر تو پوچھ سکتا ہے. ٹھیک ہے. درویش ضعیف حال را در خشکی تنگ سال مپرس کے چنی، اللہ بشرط کہ مرہم بریش نہیں و معلوم پیش. بدحال درویش سے خشکی کے سال یہ مت پوچھ کہ تو کیسا ہے، مگر اس شرط کے ساتھ کہ تو اس کے زخم پر مرہم رکھے اور اسے کچھ نقد پیش کرے، یعنی پیسے وغیرہ پیش کرے. قطعہ. خرے کے بینی وہ بارے بگل در افتادہ. خر کہتے ہیں گدھے کو. جس گدھے کو تو دیکھے، وہ بارے اور اس کے بوجھ کو، بگل در افتادہ یعنی کیچڑ میں گرا ہوا. جس گدھے کو اور اس کے بوجھ کو کیچڑ میں گرا ہوا دیکھے، بدل بروے شفقت کن، دل سے اس پر شفقت کر. ٹھیک ہے. بدل بروے، اسے یہ بیرا نہیں ہے بلکہ بروے شفقت کن، دل سے اس پر شفقت کر. ولے میرا مگر تو مت جا، بسر مگر تو اس کے پاس مت جا. ولے میرا بسرش مگر تو اس کے سر کے پاس مت جا، یعنی اس کے پاس اس کے قریب مت جا. چونکہ رفتی وہ پرسیدش چوں افتاد، جب تو اس کے پاس گیا اور تو نے اس سے پوچھا کہ کیسے گرا، چوں افتاد کیسے گرا. میان ببند وہ چوں مرداں بگرد ذنب خرش، جب تو اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ کیسے گرا تو کمر باندھ لے، کمر کس لے. میاں ببند کمر کس لے، وہ چوں مرداں اور مردوں کی طرح بگیر ذنب خرش اس کے گدھے کے دم کو پکڑ لے. وہ کیچڑ میں گرا ہوا ہے تو کمر کس اور اس کے گدھے کے دم کو پکڑ کے اس کو نکال. حکمت، عقل مندی کی بات، دانائی کی بات. دو چیز مخالف عقل است، خوردن بیش از رزق مقسوم و مردن پیش از وقت معلوم. دو چیز عقل کے مخالف ہے. دو چیز مخالف عقل است، دو چیز عقل کے مخالف ہے. خوردن بیش از رزق مقسوم، مقسوم تقسیم کیا ہوا، تقسیم کیے ہوئے رزق سے زیادہ کھانا، یعنی قسمت میں جتنا رزق لکھا ہے اس سے زیادہ کھانا، قسمت کی رزق سے زیادہ کھانا، مقسوم رزق سے زیادہ کھانا، خود یعنی کھانا. وہ مردن پیش از وقت معلوم یعنی معلوم وقت سے پہلے مرنا، معین وقت سے پہلے مرنا. یہ دونوں عقل کے مخالف ہیں. قطعہ. کذا دیگر نشود، کذا دیگر نشود ور ہزار نالا و آہ بشکر یا شکایت بر آیت از دہنے. قضا دیگر نشود یعنی تقدیر نہیں بدلے گی، تقدیر نہیں بدلتی. دراصل تقدیر کی کئی قسمیں ہیں. ایک ہے قضائے مبرم، قضائے غیر مبرم،
مشابہ وغیرہ، اس طرح تقدیر کی تقریباً 3-4 قسمیں بیان کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جو قضائے مبرم ہے، ٹھیک ہے، وہ تبدیل نہیں ہوتی، وہ کبھی بھی نہیں بدلتی۔ اور بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بزرگوں کی دعا سے تقدیر بدل جاتی ہے، جیسے کہ غوث پاک کی دعا کا مشہور واقعہ ہے کہ کسی کے ایک بڑھیا آئی، اس کے نصیب میں بچہ نہیں لکھا ہوا تھا، اس کی اولاد نہیں ہو رہی تھی، تو پھر غوث پاک نے دعا کی تو اولاد ہو گئی۔ اس طرح بے شمار واقعات ہیں بزرگوں کی دعا سے قسمت بدل گئی ہے، لیکن وہاں پہ جو قسمت مراد ہے وہ یہاں مراد نہیں ہے، قضائے مبرم مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہاں پہ قضائے مبرم مراد ہے۔ خیر، قضا دیگر نشود یعنی تقدیر نہیں بدلتی، ور ہزار نالہ و آہ یعنی ہزار نالہ اور آہ سے، ہزار رونے اور آہ و زاری کرنے سے تقدیر نہیں بدلتی۔ بشکر یا شکایت برآیت از دہنے، منہ سے شکر یا شکایت ہونے سے، یعنی منہ سے اگرچہ شکر ادا کیا جائے یا شکایت کی جائے تب بھی تقدیر نہیں بدلتی۔ بشکر یا شکایت برآیت از دہنے، شکر اور شکایت کے منہ سے آنے سے تقدیر نہیں بدلتی۔ دیکھیے حاشیے میں لکھا ہے تقدیر کے بارے میں، یعنی قضائے مبرم تبدیل نہیں ہو سکتی، جس سے مراد ارادہ الہیہ ہے، برخلاف قضائے معلق کے کہ وہ دعا وغیرہ سے ٹل سکتی ہے۔ قضائے معلق جو ہے دعا وغیرہ سے ٹل سکتی ہے، یعنی موت ٹل نہیں سکتی۔ خیر، اب دیکھیے نیچے، فرشتہ کے وکیل است بر خزانہ باد، فرشتہ کہ وہ فرشتہ جو کہ وکیل است، جو وکیل ہے یعنی جس کے قبضے میں ہے سمجھ لیجئے، بر خزائن باد، جو فرشتہ ہوا کے خزانے پر وکیل ہے، جو فرشتہ ہوا کے خزانے پر مقرر ہے، یعنی جس فرشتے کا کام ہوا چلانا ہے، چے غم کند وہ کیا غم کرے، کہ بمیرد چراغ پیر زنے، کہ بڑھیا عورت کا چراغ بجھ گیا۔ میرد کا معنی ہوتا ہے مرنا، چراغ کے مرنے سے مراد چراغ کا بجھنا ہے، ٹھیک ہے۔ چے غم کند کہ بمیرد چراغ پیر زنے، اسے کیا غم بوڑھیا عورت کے چراغ کے بجھنے کا۔ جو فرشتہ ہوا کے خزانے پر مقرر ہے، جو فرشتہ ہوا کے خزانے کا وکیل ہے، اسے کیا غم، اسے اس بات کی کیا فکر ہے کہ بوڑھی عورت کا چراغ بجھ رہا ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ حضرت میکا علیہ السلام جو ہیں یہ ہوا پر مقرر ہیں، ہوا چلانے کا کام ان کے ذمہ ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔